بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ واو عاطف ہے، تؤمنون پر اس کا عطف ہے، اور وہی بات ہے، یہ جملہ جو خبر کے انداز میں ہے اصل امر کے معنی میں حکم۔ اور جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اموال مقدم ہے انفس سے، کیونکہ جہاد کا آغاز اموال سے ہی ہوتا ہے۔ بندہ جہاد کے لیے سواری لیتا ہے، جہاد کے لیے تلوار بناتا ہے، جہاد کے لیے جو بھی لوازم وہ حاصل کرتا ہے، وہ خریدتا ہے اپنے مال سے، اپنے مالوں کے ساتھ۔ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہا کہ رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ بندہ جو اپنی جان لے کر نکلے اور اپنا مال لے کر نکلے، اپنا مال لے کر نکلے، یہ اصل جہاد ہے، افضل جہاد۔ مانگے تانگے کا مال نہیں، بندہ جہاد کے نام سے مانگنے کا دروازہ کھول لے، ہر وقت سوال، ہر وقت سوال۔ آج جہاد کا معنی چندہ بن چکا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ خرج بنفسہ ومالہ، اپنے گھر سے اپنا مال لے کر نکلے، اپنی جان لے کر نکلے، اور اخذ بزمام فرس، پھر گھوڑے کی لگام تھام لے، یطلب الموت مضان نہ ہو، اور پھر یہ دیکھے کہ میدان جہاد میں جلدی اور سستی شہادت کی موت کہاں ملتی، وہاں گھس جائے اور اپنی جان قربان کر دے۔ گھر لم یرجع نفس ولا مال، گھر واپس نہ اس کی جان آئے نہ اس کا مال آئے۔ گھوڑے کو بھی کاٹ دیا گیا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سب سے افضل انسان، یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو چونکہ جہاد ایک ایسا امر ہے جس کا نقطۂ آغاز مال ہے، مال کا انفاق، انسان مال خرچ کرے، جہاد کی تیاری کرے، اور پھر جب وقت جہاد آ جائے، کیونکہ جہاد ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ قائم ہو، تلوار ہمیشہ قائم نہیں ہوتی، دعوت ہمیشہ قائم ہے، دعوت ہر آن آپ نے دینی، دعوت کا مجال ہر وقت مفتوح ہے، ہر وقت کھلا ہے، مگر تلوار کا جہاد کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، کبھی سال ہا سال جو ہے وہ بند ہے، اور کبھی اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی وقت قتال آئے تو اس کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو۔